السلام علیکم. دو ٹوک کے ساتھ میں ہوں وقار الحسن. آج وزیر اعظم عمران خان نے تقریر کی اور اس تقریر کی بہت دنوں سے ضرورت بھی محسوس کی جا رہی تھی اور بہت سے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ آج ہونے والی اس تقریر کے اندر نہ جانے کون سی ایسی بات ہوگی، خاص بات، خاص پتہ، خاص کارڈ جس کو آج عمران خان صاحب شو کر دیں گے. لیکن خان صاحب نے اپنے اس بیان میں اور خطاب کے اندر ایک نیا بیانیہ جو اپنانے کی کوشش کی ہے وہ یہ ہے کہ انہیں اس وقت غداروں سے خطرہ ہے اور ملک دشمنوں سے خطرہ ہے، ساتھ ہی ساتھ ایسے ممالک سے خطرہ ہے جو پاکستان کو ترقی کرتا نہیں دیکھنا چاہتے بلکہ اپنا غلام بنا کے رکھنا چاہتے ہیں. ایسے میں خان صاحب نے پوری کوشش کی کہ اسی بیانی کے ساتھ اور دوسری جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کو کسی طریقے سے یہ ظاہر کیا جائے کہ وہ غدار ہیں اور ان کی جو حمایت ہے وہ ایسے ممالک کر رہے ہیں جو پاکستان کے دشمن ہیں. اس تمام بیانیوں کو لے کر وہ لگتا ایسے ہے کہ الیکشن کے اندر جانا چاہتے ہیں، اسی لیے انہوں نے آج اپنی تقریر میں سوائے اس بات کے کسی اور موضوع کو ٹچ نہیں کیا. انہوں نے یہ کہا کہ ان کے تمام معاملات جو تھے وہ بہتری کی طرف تھے، ملک بہتری کی طرف جا رہا تھا اور اسی وجہ سے پاکستان کو ڈسٹرب کرنے کے لیے جو ہے وہ ان کے منہ سے بے اختیار نکل گیا کہ امریکہ. لیکن بہرحال انہوں نے اس کا کہا بھی کہ خیر ایک ملک ہے، لیکن وہ کہہ گئے باتوں باتوں میں اور زبان ان کی سلپ ہو گئی ہے. لیکن یہ پاکستان کے لیے کتنا خطرہ بن سکتا ہے یا یہ بات جو ہے ان کی پاکستان کے خارجہ پالیسی کے لحاظ سے کس قدر اہمیت اختیار کر سکتی ہے، کیونکہ امریکہ کی طرف سے بھی بیان آ گیا کہ وہ کسی قسم کی اس طرح کی سازش میں شامل نہیں ہے. دوسری طرف جو روس کا ایک دورہ ہے جس کی وجہ سے ایک خاص طور پہ خط کا ذکر کیا جا رہا ہے، تو وہ خط جو ہے وہ کسی ملک کا نہیں ہے بلکہ سفیر کی طرف سے جو منٹس کہے جاتے ہیں یعنی پوائنٹس کہے جاتے ہیں وہ بنائے ہوئے ہیں اور وہ اپنے تجزیاتی اس کی باتیں ہیں جس کی وجہ سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو خطرہ لاحق ہے. کیا اس وقت جو دوسری طرف کھڑی ہوئی سیاسی جماعتیں ہیں وہ ملک سے وفادار نہیں ہیں یا ان کے جو معاملات ہیں وہ ملک دشمنی پر مبنی ہیں؟ اس وقت جو ان کے ساتھی تھے جو منحرف ہو چکے ہیں جب خان صاحب کے ساتھ موجود تھے، کھڑے ہوئے تھے ان کے ساتھ، تو کیا وہ ملک سے دوست اور وفادار تھے اور جیسے ہی خان صاحب کو چھوڑا کیا وہ ملک دشمن ہو چکے ہیں؟ اس پر بھی ہم بات کریں گے. ان کے اتحادیوں کے معاملات کیا ہیں، خان صاحب کی اگلی پالیسی کیا ہوگی اور آئندہ جو اجلاس ہوگا اس میں، کیونکہ خان صاحب نے کہا ہے کہ میں استعفیٰ نہیں دوں گا، آخر تک لڑوں گا اور اگر میرے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو بھی جاتی ہے جو کہ ان کی باڈی لینگویج اور ان کے باتوں سے لگ رہی تھی کہ ہو چکی ہے، تو ان کا کہنا ہے کہ میں اسمبلی میں پھر بھی لڑوں گا اور آخری دم تک جب تک مجھ میں سانس ہے میں لڑتا رہوں گا. بات تو بہت پازیٹیو ہے، لیکن کیا ایسے ہی ممکن ہے جیسا خان صاحب نے کہا اور دیگر سیاسی جماعتوں کا کیا موقف ہے؟ اس پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں بابر انور صاحب، مسلم لیگ نون سے تعلق ہے. جناب بہت شکریہ آپ تشریف لائے. اور بابر انور صاحب چونکہ سب سے زیادہ نون لیگ کو ٹارگٹ کیا تو یقیناً آپ جو ہیں ان سے ہم ضرور بات کریں گے. شاہد خان صاحب تحریک انصاف سے تعلق ہے. شاہد صاحب یقیناً ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ دیگر سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ غدار ہیں تو کس طرح سے اور آپ سے کم محب وطن کیسے ہو سکتے ہیں؟ بابر انور صاحب یہ فرمائیے گا، خان صاحب کی آج کی تقریر سب سے پہلے جو موضوع بحث ہے وہ یہی ہے کہ کیا لگتا ہے آج کی تقریر آپ نے سنی ہوگی، انہوں نے جو باتیں کہی ہیں، کیا آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ میرے حساب سے آج اس تقریر کے اندر کوئی ایک نئی چیز نہیں نظر آئی. وہی جو وہ 2013 پہ الیکٹرل ریفارم کے اوپر تھے، انہوں نے 126 دن دھرنا دیا. اس کے بعد انہوں نے ایک دم سے شفٹ مارا جب پاور میں آئے تو انہوں نے کہا کہ کچھ نہیں کرو، بس سب کو سرٹیفائیڈ چور ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہو. پوری کی پوری تقریر ٹوٹلی چور، ملک دشمن، فلاں ڈھمکاں. ارے سر پوائنٹ صرف یہ ہے کہ جو اپوزیشن نے ایک اپنا پارلیمانی حق استعمال کیا ہے کہ آپ کے وہ ووٹ آف کانفیڈنس لے کر آئے. آپ نے جلسے میں جب آپ ہارنے لگے تو آپ نے ایک نارمل پریکٹس ہے، بہت سے ایسے منٹس ہمارے سفیر اپنے فارن منسٹر کا یا اپنے فارن سیکرٹری بہت سارے ایسے منٹس لکھوائے جاتے ہیں، ان دو چیزوں کو ایک ساتھ مرج کر دیا اور مرج کرنے کے بعد ان کو ایک فیس سیونگ کے لیے آج انہوں نے ایک اسپیچ کر دی. ابھی تک میں سوچ رہا ہوں کہ اس قوم کے خطاب جو انہوں نے آج کیا ہے اس میں ایسی کیا چیز تھی جو نہیں خان صاحب نے بولی ہے. خان صاحب تو یہ پچھلے 2013 کے الیکشن کے بعد سے ہی یہ ساری باتیں کر رہے ہیں، اور اس میں کہاں جو آج ہماری جو سلامتی کونسل ہے اس نے کون سی ایسی اس چیز کو انڈورس کر دیا ہے کہ جی اس لیٹر کے اندر جو بھی جس بھی کنٹری نے لکھا ہے، آپ نے امریکہ کا نام لے لیا، آپ نے بغیر سوچے سمجھے اپنے جلسے میں یورپین یونین کا نام لے دیا، یہ سوچے بغیر کہ ہم کمبائن اگر کریں یورپین یونین امریکہ کو، ہماری 12 سے 13 بلین ڈالر کی ایکسپورٹس
اس ملکوں کے ساتھ ہیں اور ہمارے بہت اچھے ان ملکوں کے ساتھ ریلیشنشپ ہیں وداؤٹ اینی ایویڈنس آپ نے ایک چیز کر دی. اب میں خان صاحب سے سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ سر تحریک اعتماد تو کامیاب ہو ہی گئی. 172 آج اپوزیشن کے لوگ تھے, 176 ٹوٹل پارلیمنٹ میں ایم این اے وہ تو تقریباً پہنچ چکے ہیں. وہ تو آپ ڈیلے کر رہے ہیں, اگر آج آپ ووٹنگ کرا لیتے تو شاید آج آپ وزیر اعظم پاکستان نہیں رہتے. میرا سوال یہ ہے کہ ایسا کیا بھائی مطلب اگر یہ ساری کانسپریسی امریکہ جیسے انہوں نے نام لے لیا, بعد میں اس کو بولا کہ نہیں, ہنس بھی گئے, کہ اگر امریکہ کی طرف سے ساری کانسپریسی ہے تو 23 مارچ کو شاہ محمود قریشی صاحب کا ٹویٹر اٹھا لیں, ہمارے فارن منسٹر ہیں, اس میں امریکن سیکرٹری آئے ہوئے ہیں جن کے ساتھ وہ بڑی پکچرز لگا رہے ہیں کہ بہت اچھی سی ہماری میٹنگ ہوئی. تو سر 23 تاریخ سے پہلے 7 مارچ کو آپ کو لیٹر آ گیا تو 23 تاریخ تک آپ کے شاہ محمود قریشی نے, آپ کے فارن آفس نے امریکی سفیر کو بلا کے اس سے یہ بات کیوں نہیں کی گئی کہ آپ جی ہمارے ملک کے خلاف سازش کر رہے ہیں؟ سر یہ صرف اور صرف فیس سیونگ ہے. اچھا کہ یہ خارجہ پالیسی میں کچھ بہتری نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں میں روس گیا اور جو دیگر ممالک ہیں وہ بھی آئے, وزراء خارجہ کانفرنس ہوئی, اسلامک وزراء خارجہ یہاں پر آئے, تو اس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں ہماری خارجہ پالیسی تو کافی مضبوط اور بہتر ہوئی ہے. دیکھیں ابھی آج خود ہی انہوں نے بولا اپنی اسپیچ میں کہ میں جب روس گیا ہوں تو میں سب کی اجازت اور مشاورت کے بعد گیا ہوں. اس کے بعد وہ بولتے ہیں کہ میں روس گیا ہوں سب کی مشاورت کے بعد. مطلب خان صاحب کا کوئی اپنا ڈیسیجن نہیں تھا یا آؤٹ آف دا باکس کوئی ڈیسیجن نہیں تھا جس کو سب منع کر رہے تھے اور خان صاحب کرنے چلے گئے, ایسا کچھ نہیں تھا. اٹ واز اے روٹین پریکٹس. ہمارا دورہ ایک پلان تھا, بس انفارچونیٹلی اس کے بیچ میں وار آ گئی تو اس کا بھی کریڈٹ لینے کا خان صاحب نے اپنے اوپر لینے کی پوری کوشش کری. مجھے ایک بات بتائیں کہ فارن پالیسی میں ایسی کون سی چینجز آ گئی؟ OIC میٹنگ کے ہمارے یہاں پہلے نہیں ہوئی پاکستان میں. کیا رشیا کوئی ہمارا پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ نہیں گیا؟ سب گئے سر. صرف اور صرف they don't have anything. انہوں نے کچھ نہیں کیا 3 سال میں. آپ پوچھیں تو کوئی کام نہیں کیا, بس یہی چیزوں کے بنا پہ نا وہ اپنی آگے مزید سیاست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ابھی آپ نے کہا کہ جو ان کی جو اسپیچ تھی آج, جو خطاب تھا, اس میں انہوں نے کوئی نئی بات نہیں کی. نئی بات جو لگ رہی وہ یہی ہے کہ اب انہوں نے ملک دشمن کے بجائے غدار کا لفظ بھی استعمال کر لیا. تو کیا وجہ ہے؟ آپ لوگ اس ملک سے اتنے محب وطن کیوں نہیں ہے؟ سر ہم محب وطن نہیں ہے, یہ تو خان صاحب کہہ رہے ہیں. خان صاحب تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. 2013 سے وہ بولتے ہی جا رہے ہیں الٹی سیدھی چیزیں, بس سب عوام تنگ آ چکی ہے ان سے. اور بالکل سر ان کا اپنا پشاور, اپنا مین گڑھ ان کا خیبر پختونخوا میں جس طرح وہ سیٹیں ہارے ہیں بلدیاتی الیکشن کے اندر, جس طرح کراچی کے اندر آپ دیکھیں ڈیفنس ہمارا جو ان کے ایم این اے ایم پی ایز ان کے ہونے کے بعد سارے وارڈز ہی ہار گئے. عوام فیصلہ سنا رہی ہے. بات یہ ہے کہ یہ روز نا اٹھتے ہیں اور اپنی عوام کو کوئی کام نہیں دکھاتے, بس ان کو ایک نئی کنٹروورسی دے کے نا ان کو اس طرف لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, شاہد صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. شاہد صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس وقت جو ہے خان صاحب کی جتنی بھی پالیسیز کو آپ دیکھ لیں تو چاہے وہ زرداری صاحب اور نون لیگ کے پیچھے لگنے کے ساتھ ساتھ پھر تاجر برادری کے حوالے سے معاملات ہوں, FBR کے معاملات ہوں, تاجروں کی پریشانیاں ہوں, پھر دیگر معاملات اس طرح کے ہوتے ہوتے اب دیگر ممالک کے حوالے سے انہوں نے باتیں شروع کی ہیں, آپ کو لگتا نہیں کہ ان کی جو ڈائریکشن ہے اس میں کہیں کچھ غلطیاں زیادہ تھیں؟ شکریہ وقار بھائی. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. 1947 میں بڑی قربانیوں کے بعد جب ہمارا ملک پیارا پاکستان آزاد ہوا, بہت ساری قربانیاں دی پاکستانی کے بندے وقت, اور آج جو ہم سکھ کی سانس لے رہے ہیں وہ شاید انہی قربانیوں کا نتیجہ ہے. اس کے بعد مسلسل آج 70 72 74 سال بعد آپ پاکستان کو دیکھ رہے ہیں. جو پاکستان 1947 کے بعد 1946 میں جرمنی جیسے ملک کو قرضہ دیتا ہے, آج وہی پاکستان قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے. کنہوں نے ڈوبا ہوا ہے؟ کنہوں نے اس ملک میں 30-40 سال تک حکمرانی کرتے رہے؟ کون ایک دوسرے کے خلاف زبان درازی کرتے رہے, کیسز بناتے رہے نیب کے ذریعے, یا مطلب اقتدار حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ اقدامات نہیں کرتے رہے, صرف اپنی ذاتی اور اپنی جائیدادیں بنانے کے لیے اور بیرون ملک اپنے بچوں کو, میں ادھر ہی آ رہا ہوں, اپنے بچوں کی پراپرٹی بڑھانے کے لیے. پاکستان کی اپنی سٹیل مل نیچے چلی جا رہی تھی اور جو ان کی اپنی سٹیل مل تھی وہ ترقی کرتی جا رہی تھی. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کتنی ملکی سالمیت ان کو عزیز تھی. اب میں آپ کو بتاؤں, اب اس پہ آتے ہیں پاکستان میں غدار. آپ کو کارگل کا جنگ یاد ہے؟ کارگل میں جب جنگ ہو رہی تھی تو امریکہ کو نواز شریف صاحب نے کلنٹن صاحب کو فون کیا کہ میں آنا چاہتا ہوں, تو ان کا جواب یہ تھا, یہ اب ریکارڈ ہے,
کہ ان کا جواب یہ تھا کہ آپ نے خبردار نہیں آنا، اگر آئیں گے تو ایک شرط پہ آنا، وہ شرط یہ ہے کہ اپنے فوج واپس بلا لیں، اس کے بعد آپ سے بات ہوگی، ادروائز نہیں آئے گا۔ پھر فون بند ہو گیا، پھر دوبارہ کلنٹن صاحب کے ساتھ رابطہ کر کے یہ واقعہ ہوا۔ مجھے آپ یہ بتائیں، جب ہمارے نوجوان کرنل شیر خان اور اتنی ہم نے مطلب انڈیا پس گیا تھا، کیا ایسا دباؤ تھا جو اپنی فوجی مروا کے واپس پاکستانیوں کو جو ہے نا وہ بیک ہونا پڑا؟ تو یہ ہے وہ دوسرے ممالک کے ساتھ دوستیاں جو کہ ساڑیاں بیچ کے اپنی شادیوں میں بلاتے ہیں، جو ہمارے ملک ہمارے مسلمانوں پہ ظلم کرتے ہیں۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہی لوگ جب آپ کے ساتھ ہیں تو محب وطن ہے، جیسے ہی وہ اپوزیشن کے ساتھ ملتے ہیں تو اس پہ آتا ہوں میں۔ اب چونکہ یہ جو آج کل کا معاملہ ہے، ہم نے پہلے غدار وطن کا لفظ یوز نہیں کیا ہے، اب چونکہ معاملات سامنے آ رہے ہیں، ایک خط موصول ہوا ہے وزیر اعظم صاحب کو، جب اس نے لہرایا پہلے تو اس کا مذاق اڑایا گیا کہ یہ جھوٹ ہے، یہ ہے، وہ ہے، لیکن اگر جھوٹ ہے تو پھر سپریم کورٹ نے کیوں وزیر اعظم صاحب کو تنبیہ کی کہ اس کو آپ پبلک نہ کریں؟ کچھ تو ہے نا۔ پھر وزیر اعظم صاحب نے اس کو نہیں ملک کے خاطر، وہ شاید اگر ختم پبلک کرتے تو اپوزیشن کی ساری طرح پہ پانی پھر جاتا، عمران خان صاحب کا فائدہ بھی تھا، لیکن ہم نے ملک کی سالمیت کے خاطر سب سے پہلے ہم نے اپنی سیکورٹی اداروں کو دکھایا، پھر اس کے بعد سیکورٹی اداروں نے کہا کہ ملک کا نام نہیں لینا ہے، دیکھیں میری بات سنیں، پھر اس کے بعد ہم نے جو سینئر صحافی ہے آپ کے ان کو دکھایا، انہوں نے مانا ہے۔ آج بھی وہ جو سینئر صحافی ہے نسیم زہرا، ان کا ٹویٹ آپ نے دیکھا ہے، باقاعدہ اس نے کنفرم کیا ہے کہ جو چیزیں خط کے اندر ہے اس سے بھی ڈرنجوس ہے پاکستان کے حوالے سے، تو یہ پاکستان کی سالمیت کا مسئلہ ہے۔ انشاءاللہ آج بیٹھک ہوئی ہے، امریکہ نے سیکورٹی اداروں کی بھی، پرائم منسٹر کی بھی، ان کو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ شاہد صاحب یہ کیا لکھ کر دیا ہے؟ یہ کسی امریکہ کے آفیشل نے، اور امریکہ کے کسی آفیشل نے لکھ کر دیا ہے کہ جناب یہ خط ہے اور ہم دھمکی دے رہے ہیں؟ پارٹی کی پالیسی تو یہ ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن میں آپ کو کلیئر کر دوں، اسرائیل، انڈیا، امریکہ، یہ تینوں ملکوں کی سازش ہے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا قصور یہ ہے کہ دنیا میں عالم اسلام کا نام بلند کرتا ہے، کافروں کی سرزمین پہ کھڑے ہو کے دین کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نام لیتا ہے، مسلمانوں کی بات کرتا ہے، پاکستان کی سلامیت کی بات کرتا ہے، دوسرے لوگ کیوں نہیں کرتے؟ میں ایک بریک کے بعد میں، اور کوئی وجہ نہیں ہے، اور اپوزیشن اس کا اعلی کار بنی ہوئی ہے پاکستان کے اندر۔ ٹھیک ہے، اس کا جواب لیں گے کہ کیوں اعلی کار بنی ہوئی ہے۔ ایک چھوٹا سا بریک ہے، بریک کے بعد آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ ایک خط ایسا خط جس کے بنا پر اس وقت پورے پاکستان میں ہلچل مچا دی ہے خان صاحب نے، اور کہہ رہے ہیں کہ جو بھی ان کے اگینسٹ ہے وہ اس وقت ملک دشمن ہے، پاکستان سے محبت کرنے والا نہیں ہے، بلکہ حد یہ کہ وہ غدار ہے۔ اور بابر انور صاحب جن کا تعلق جو ہے وہ مسلم لیگ نون سے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی کسی طرح کم محب وطن نہیں ہے۔ بابر صاحب، اگر آپ کم محب وطن نہیں ہیں تو آپ کے پاس پالیسیز تو ہوں گی پھر کوئی نہ کوئی ایسی کہ آپ پی ٹی آئی سے بہتر کام کر سکیں، تو کیا ہے جناب؟ یہ آپ ان کو تو ہٹانے کے لگے ہوئے، لیکن آپ کے پاس پالیسیز کیا ہیں؟ سر دیکھیں، ہم ان کو ہٹانے کے لیے لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اپنا ایک آئینی حق ہے جو استعمال کر رہے ہیں، اس پہ کسی کو برا کیوں لگ رہا ہے؟ کیوں سیاسی میں اس طرح سوال صرف شہید کیوں کر رہے ہیں؟ سیاسی شہید کیا کر رہے ہیں؟ ہم پہلے بھی آپ 4 سیٹوں کے ڈیفرنس سے پرائم منسٹر آف پاکستان بنے تھے، اب تو شکر ادا کریں اس وقت ہم نے بیک ڈور پالیٹکس نہیں کری، ہم نے جلن کرنے کی کوشش نہیں کی، ہم نے کہا یار اس کا بڑا دل ہے، ایک بار یہ پرائم منسٹر بن جائے، دیکھتے ہیں یہ کیا کرتا ہے۔ آپ کچھ بھی نہیں کر پائے 3 سال کے اندر آپ کے بیلٹ میں کچھ بھی نہیں ہے، آپ کے پاس کچھ بولنے کے لیے نہیں ہے۔ سر اب یہ کہتے ہیں سر خط یہ کہتے ہیں، آپ میرے سے زیادہ اس چیز کو بہت بہتر سمجھتے ہوں گے، کتنی دفعہ جو بھی فورن آفس جتنے بھی ہمارے ملک کے امبیسڈرز ہیں، ان کے جو سیکرٹریز ہیں، وہ جتنی دفعہ بھی کسی بھی آفیشل سے ملتے ہیں، کوئی ان سے امبیسڈر نے آ کے ملا نہیں ہے کسی ملک کے، نہ کسی ملک کے فورن سیکرٹری نے آ کے ان کو یہ بیان دیا کہ 3rd لیول کا کوئی سیکرٹری، 3rd سیکرٹری کہتے ہیں، اس نے ملا ہوگا، ان کی آپس میں ایک ڈسکشن ہوتی ہے، ان کو اس کو آفیشلی منٹس میں لانا پڑتا ہے۔ 7 تاریخ کو وہ خط آ گیا تھا امریکہ کی طرف سے ایز پر خان صاحب این پی ٹی آئی۔ اس کے بعد آپ کا ان کا سیکرٹری آ رہا ہے، ان کی فارن سیکرٹری آ رہی ہے، آپ کے ملک میں آ رہی ہے 23 تاریخ کو، شامد قریشی صاحب اس کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہے ہیں، بڑے اچھے لائٹر نوٹ پہ اس کے ساتھ پریس ریلیز جاری کر رہے ہیں۔ سر مجھے صرف ایک بات بتائیں، خط تو اس لیے ڈال دیا نا کہ اب خان صاحب کہتے تھے میں بلیک میل نہیں ہوں گا، میں جھکوں گا نہیں، صحیح ہے، اب سر بلیک میل نہیں ہوئے، خود ہی خود پرویز ان کی کیا بات کروں سر، سنڈے والے دن
ٹھیک ہے, رات 9:30 بجے ایک شخص جو ہمارے ملک کا پرائم منسٹر ہے وہ کہتا ہے میں بلیک میل نہیں ہوں گا, NRO نہیں دوں گا. اسی اگلے دن 3:30 بجے دوپہر کو 4 بجے وہ پرویز الہی صاحب کو CM نومینیٹ کر دیتے ہیں. یہ لوگ بات بھی کس منہ سے کر رہے ہیں؟ اچھا, یہ خط کی بات بھی کس منہ سے کر رہے ہیں؟ یہ آ رہی ہے نا کہ آپ جو ہے جس موقع پر اس وقت خان صاحب کو ہٹانا, خان صاحب اس وقت پھنسے ہوئے تھے مہنگائی میں, لوگ برا مان رہے تھے, ان کی اپنے پارٹی کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی تھیں, آپ نے ان کو آکسیجن فراہم کی. سر ہم نے آکسیجن فراہم کیا ہے نا, آپ لوگوں کا تو نظریہ یہی ہے کہ ان کا نظریہ کہ ہم نے آکسیجن فراہم, ہم آئیں گے تو پھر یہ بات کر لے گا نا ان کو بولنا ہمارے اوپر کہ مہنگائی کم ہوتی ہے, بڑھتی ہے, ملک کی کیا حالات ہوتے ہیں کیا نہیں ہوتے, یہ تو لگ پتا جائے گا نا تھوڑے دن میں. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ اگر خان صاحب ہٹ گئے تو نون لیگ کچھ نہ کچھ کمال سر پہلے نہیں کرا, سارے پاکستان کی روڈ نیٹ ورک کس نے بنایا, گوادر پورٹ کس نے بنوایا, صحیح ہے, سارے موٹر ویز کس نے بنائے, ساری ڈیولپمنٹ پنجاب کے اندر کون لائے, انہوں نے کیا پنجاب کے اندر کیا ابھی تک؟ ان کے پاس ایک پروجیکٹ ہے ڈیم جس کی یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے دور میں شروع ہوا, وہ بھائی آپ سے پہلے والے دور میں اس کی زمین خریدی گئی تھی, آپ کے ٹائم پہ تو بس گرین لائن بھی انہوں نے کمپلیٹ نہیں کری, اس کے صرف ٹکٹنگ نیٹ ورک لے کر آئے. باتیں صرف کرنی ہے سر لمبی لمبی, کوئی پریکٹیکل کام نہیں ہے. مڈل کلاس سر مجھے مڈل کلاس ختم ہو چکی ہے, ان کا اپنا دل نہیں ہے. مڈل کلاس یہاں حال و بحال ہے, لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں, لوگ یہاں در بدر گزر رہے. ان کی آٹو پالیسی لائے, گاڑیاں مہنگی ہو گئی, میڈیسن پالیسی لائے, میڈیسن مہنگی ہو گئی, ریفائنری پالیسی کے اندر گئے 3.5 روپے پروفٹ بڑھا دیا. اور بھائی کون سی کام کر رہے ہو, کون سا ملک کو سنبھالنے والے کام کر رہے ہو؟ جب خان صاحب نے نوٹس لیا تھا اپنی جماعت پہ تو جماعت جو ہے وہ بھی ہل کے رہ گئی. اسی پہ پوچھ لیتا ہوں, شاہد صاحب نوٹس لیا تھا خان صاحب نے اپنی جماعت کے حوالے سے کہ اس کو وہ بہتری کی طرف لے کر جائیں گے, جب سے جماعت کا حال جو ہے بڑا بے حال ہے. اور یہ جو خط کی بات ہو رہی ہے وہ 7 یا 8 مارچ کے حوالے سے ہے کہ وہ آیا ہے, لیکن اس سے پہلے عدم اعتماد کی تحریک کی بات ہو رہی تھی, نومبر دسمبر سے شروع ہو چکی تھی. تو یہ سازش کیسی ہے کہ خط بعد میں آ رہا ہے اور سازش پہلے سے تیار ہوئی ہے؟ دیکھیے جی, خط کا معاملہ تو ابھی تقریباً واضح ہونے لگا ہے. آج بھی ایک بیٹھک ہوئی ہے سیکورٹی اداروں سے بھی, اور ہم نے وہ خط جو سینئر صحافی ہے ان کو بھی دکھایا ہے یہ قصہ, اور چیف جسٹس کو بھی جسرا خان صاحب نے کہا ہے کہ میں بالکل اس کو بھی دکھانے کے لیے سر یہ میں بات کرتا ہوں سر, یہ آفیشیل پریس ریلیز ہے 37 آپ نے بولا ہے سیکورٹی کونسل کی, اس کو بھی آپ پڑھ لیں سر. میں بالکل, مجھے اپنے بارے میں جو ہے نا ان کو اپنے بارے میں بات کرنے دیں, مجھے اپنی بارے میں, یہ اپنی بارے میں دکھایا تو اچھی بات ہوگی. بالکل بالکل. تو وہ سیکورٹی ادارے, چیف جسٹس صاحب اور جو سینئر صحافی ہے ان کو بھی دکھایا. ہم بالکل, ہمارا بالکل کھلا موقف ہے کہ جو خط آیا ہوا ہے یہ ملک کی ایک منتخب وزیر اعظم کے لیے آیا ہے, یہ عمران خان صاحب کے لیے نہیں آیا ہے. یہ سب ایک غیرت کا تقاضا دے کے پوری قوم ایک ہو کے ان کو منہ توڑ جواب دے دے کہ کیسے ایک آزاد مختار پالیسی والے ملک کو آپ نے جو ہے نا خط بھیجا ہے. جب ہمارا ملک آزاد ہوا ہے بڑی قربانیوں کے بعد, تو بھائی ہم تو جو ہے نا پچھلی دور کی طرح جو جی حضور والی سیاست نہیں کریں گے, آزاد خارجہ پالیسی کریں گے. دوسری بات پیپلز پارٹی میں مل جائے, نون لیگ بھی مل جائے, مولانا صاحب مجھے کرنے دیں. دوسری بات انہوں نے کہا نہیں جی ان کو بڑا شوق تھا جی پرائم منسٹر وزیر اعظم صاحب بنے, تو یہ پرویز رشید صاحب کے بیان ذرا ان کو سنائیں جو کہہ رہے تھے کہ ان کو تو ایک بٹن شنواری بھی نصیب نہیں ہوگی, ان کو وزیر اعظم تو دور کی بات ہے. تو وزیر اعظم وہ عوام کی طاقت, عوام کی ووٹوں سے بنا ہے الحمدللہ. اور ابھی نیکسٹ آج آپ نے دیکھا ہے سوات کے اندر 7 کے 7 تحصیلیں تحریک انصاف نے جیت لی. جو ان کی جو یہ حرکتیں ہیں جو اپوزیشن کی, اس کی وجہ سے آج نہ اس میں پی ڈی ایم ہے, نہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہے, نہ پی ایم ایل این کا دور دور کا ان کا تعلق ہے. اچھا میری بات سنیں, دیکھیں آپ دیکھیں سندھ کے اندر, سندھ ہاؤس کے اندر منڈیاں لگی ہوئی ہیں, پیسے دیے جا رہے ہیں, ہمیں نے اس کو خریدے جا رہے ہیں. کیا ایسی جمہوریت ہوتی ہے؟ ایسے ملک کے نمائندے کرتے ہیں, ایسے منتخب وزیر اعظم کے لیے میں بتا رہا ہوں نا, ایسے حلفیہ یہی کہتے ہیں نا. پہلے بھی حلفیہ کہا تھا, بعد میں ان کی ویڈیو آ گئی تھی, یاد ہے آپ کو؟ قرآن اٹھا کے ایک آدمی نے کہا تھا, بعد میں ان کی ویڈیو آ گئی تھی. میں آپ کو اب تیسری بات میں یہ کہتا ہوں, جس طرح کہتے جی نواز شریف صاحب اب یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے, ہمیں پتا ہے چلے ہوئے کرتوس کبھی بھی دوبارہ نہیں چلتے. 3 باریاں لینے کے باوجود اب کیا کریں گے بھائی؟ میں بتا رہا ہوں نواز شریف اور شہباز شریف یہ دونوں سکے کے ایک ہی رخ ہے. یہ مریم صاحبہ کہتی تھی نواز زرداری نواز عمران زرداری بائی بائی,
آج کون بائی بائی ہے, آج کون ساتھ ملتے ہیں. ایک منٹ میری بات سنیں, ایک منٹ میری بات سنیں, میرے کمپلیٹ کریں تاکہ میں عمران خان صاحب کو کہتے جی ہٹائیں. عمران خان صاحب کیا قصور ہے؟ عمران خان صاحب کا یہ قصور ہے کہ اس نے منی لانڈرنگ کے خلاف جو ہے نا آزاد خارجہ پالیسی کے ذریعے جو ہے نا اس میں قوانین بنائے. عمران خان کا یہ قصور ہے کہ احساس پروگرام غریبوں کے لیے شروع کیا. عمران خان کا یہ قصور ہے کہ اس نے کوئی بھوکا نہ سوئے پروگرام شروع کر لیا. عمران خان کا یہ قصور ہے کہ اس نے ڈیم جو 24 سال 50 سال بعد جو شروع کر لیا, یہ قصور ہے عمران خان صاحب. بابر صاحب بس یہ فرمائیے گا کہ خان صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں نہ میں پرچی چیئرمین ہوں, نہ میں پرچیاں لے کر جو ہے وزیر اعظم بننے کے بعد تقریریں کرتا ہوں. تو پھر آپ کی جو قائدین ہیں وہ جناب کیا دوبارہ آئیں گے تو کیا وہ پرچیوں پہ تقریریں کریں گے؟ اور دوسری بات کہ خان صاحب جو ہیں وہ ایسے لیڈر ہیں کہ ان کے پیچھے عالمی سازش ہو سکتی ہے. سر بات اتنی سی ہے, میں ان کی ایک ہی بات بولتا ہوں. ان خان صاحب کی میں سیاست کا نا آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں. جذباتی ہونا, زور سے بولنا, لاؤڈ ہونا آپ کو پروف رائٹ نہیں کرتا. میں بھی زیادہ لاؤڈ ہو سکتا ہوں, میں بھی زیادہ جذباتی ہو سکتا ہوں. دیٹ از ناٹ دا پوائنٹ ہیئر. صحیح ہے. دو خان صاحب کی سیاست شروع ہوئی, سب سے پہلے شوکت کھانا بنانا شروع کیا. نواز شریف ان کا بیسٹ لیڈر تھا, یہ آن ریکارڈ ہے. انہوں نے کہا نا ویڈیوز, اتنی ویڈیوز میں نکال کے دوں گا کہ یہ تو شرما کے کہیں جائیں گے. ٹھیک ہے, خان صاحب نے خود بولا نواز شریف سے بڑا اچھا لیڈر کوئی ہے نہیں. چلو جی ہو گیا, غلطی ہو گئی. سیکنڈ آ جاؤ جی, اب پھر وہ مشرف صاحب کے ساتھ. ہاں سر, ان کا تو سب کچھ ان کے ساتھ ہی ہوتا ہے نا, ان کو تو بعد میں خیال آتا ہے, یہ کچھ سو کے جاگتے ہیں. یہ لیڈر بننے کے قابل ہیں. آگے چلیں سر, زرداری صاحب ان کے ساتھ ہی رہے, مولانا صاحب کے ساتھ تحریک چلاتے رہے. ٹھیک ہے, مولانا وہ سب باتیں سر اب میری بھی کمپلیٹ ہونے دے نا. اب آپ نے بولا تو آپ بھی سنیں نا, آپ جواب شکوہ دیں. ٹھیک ہے بابر صاحب. سر ہوا یہ, زرداری صاحب کے ساتھ تھے وہ, اس کے بعد وہ گئے مولانا صاحب کے ساتھ تحریک چلاتے رہے, پھر مولانا صاحب کے اگینسٹ ہو گئے, پھر اب جب پاور میں آئے تو ساروں کے اگینسٹ ہو گئے. مطلب بھائی یہ کون سی سیاست ہے, کون سے اصول ہیں, کون سا ایسا ہے؟ میں اگر خان صاحب کے ساتھ ہوتا, میں ارے سر آپ کی کمپلیٹ ہونے دے نا, کمپلیٹ ہونے دے سر. آپ کی فیڈرل کیبنٹ, آپ کی فیڈرل کیبنٹ اس وقت ٹھیک ہے سب سے زیادہ اہم عہدوں پہ کون ہے؟ انٹیریئر منسٹر شیخ رشید, نواز شریف کی پارٹی میں رہا. ٹھیک ہے, غلام سرور خان کس کی پارٹی میں تھا آپ کو پتا ہے, شاہ محمود قریشی کس کی پارٹی میں تھا آپ کو پتا ہے. اب آ جاؤ گے آپ اس پہ, اللہ بھلا کرے, فواد چودھری صاحب وہ بھی ایک منٹ سر بات کمپلیٹ ہونے دیں سر, بات تو کمپلیٹ ہونے دیں ابھی سر. بابر صاحب ٹھیک ہے, آدھی سے زیادہ کیبنٹ شوکت ترین پیپلز پارٹی کا پارٹی, آدھی سے زیادہ کیبنٹ انہوں. کیوں شوکت علی پیپلز پارٹی کارکردگی آپ کی کارکردگی 1 کلومیٹر. ارے سر کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس, سر وہ بات نہیں ہے, 24 کروڑ روپے کمیشن کا ہے انہوں نے, ان کو بتا کے کھایا سر 24 کروڑ روپے. یہ بتا دیں شاہ صاحب میں سوال کرتے ہیں سر, ایک بھی چیز 3 سال میں تو کچھ پروو نہیں کر پائے. شاہ صاحب میں سوال کر دوں گا, اچھا سر یہ سوال کا جواب دے دیں کہ کیا آپ جو ہے اگر خان صاحب کو ہٹانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, جو لگ ایسا رہا ہے کہ شاید وہ چلے جائیں, تو اس کے بعد ہوگا کون وزیر اعظم ہوگا؟ زرداری صاحب ہوں گے یا سر شہباز شریف صاحب اناؤنس تو کرا اپوزیشن لیڈر. ایسا کیوں ہوگا کہ زرداری صاحب نے اتنی محنت کیوں کی شہباز صاحب کے لیے؟ سر زرداری صاحب نے اتنی محنت کیوں کی شہباز صاحب کے لیے؟ سب نے میوچولی محنت کی, ناٹ صرف زرداری صاحب, شہباز صاحب نے, شہباز شریف صاحب نے, زرداری صاحب نے, مولانا صاحب نے. سر الیکشن کی صورتحال تو دیکھیں سر, جب الیکشن آئے گا اسی کو بتا سکتے ہیں. الیکشن انشاءاللہ تعالی ہم یہ کہتے ہیں نا 2/3 میجورٹی, اگر یہ سر 67 سیٹ بھی لے لینا تو بات کر لیں سر, وہ جب وقت آئے گا تب کریں گے نا. اچھا یعنی کہ آپ جو ہے ابھی سے کیوں اس کے پیچھے لگے؟ نہیں بابر صاحب بات یہ آ رہی ہے, سوال غلط ہے. پہلے تو سر میرا سوال دے دیں. بابر صاحب کیا سب مل کے لڑیں گے؟ نہیں سر, میرا اوپینین یہ ہے کہ مل کے نہیں لڑنا چاہیے, پارٹی کا اپنا موقف ہوگا, اس کے بڑوں کا اپنا موقف ہوگا. تو سر آپ نے تو گالیوں کی روایت ڈالی ہے. چلیں یہ پوچھ لیتے ہیں, کیا پی ٹی آئی جو ہے وہ انڈیویجول لڑے گی یا وہ بھی کسی سے اتحاد بنا کے لڑے گی؟ دیکھیے وقار بھائی, اس وقت پاکستان کی 2 پارٹیاں رہ گئی ہیں, ایک پی ڈی ایم اور ایک تحریک انصاف. وہ وقت تھا جب پاکستان میں 11 پارٹیاں ہوتی تھی. ساری پارٹیاں جیسے پاکستان کا بیڑ غرق کیا آج تک, وہ ایک سائڈ پہ ایماندار وزیر اعظم, دوسری سائڈ پہ عوام نے پہچان لیا ہے کہ سارے اپنے پیسے لے کے باہر ویلکم بیک.
اس وقت نہ صرف خط بلکہ جو ساری صورتحال خطاب کی ہو یا پھر اس وقت پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں ان کی جو باتیں ہیں کہ کیا وہ ڈیفائن کرنے کی جو کوششیں کر رہے ہیں خان صاحب کو وہ بہتر طریقے سے ان کو جسٹیفائی کر پا رہے ہیں ان کے معاملات کو یا نہیں کر پا رہے ہیں. شاہد صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا خان صاحب نے ہر بات ہی 100% اتنی درست کی ہے کہ آپ لوگوں کو کوئی جسٹیفائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے یا ہر بات کو آپ کو جسٹیفائی کرنا پڑے گا چاہے وہ مہنگائی ہو چاہے وہ دیگر معاملات ہو؟ جو گلوار ہوا ہے نا یہ مہنگائی کا چورن جو یہ اپوزیشن بیچتی تھی وہ ہو گئی ختم. یہ بھی آپ اس چیز کا گواہ ہے. اب عرش پہ جو فرشتے ہیں وہ بھی سوچتے ہوں گے کہ یہ جو آدمی خدا اور رسول کی بات کرتا ہے انسان کی انسانیت کی بات کرتا ہے اور وہ جو یہ جو اپوزیشن ہے یہ اس پہ بھی جو ہے نا بختانات لگاتی ہے اور جو ایک ایسا پرائم منسٹر جس میں تاریخ کا ایک ایسا پرائم منسٹر جس میں کرپشن کا ایک کیس بھی نہیں ہو اور تحریک کون چلا رہے سارے نیب زدہ سارے چور مقصود چپڑاسی والے پاپڑ والے مردے اکاؤنٹ والے وہ ان پہ جو ہے نا یہ تحریک چلا رہے پاکستان کا. تو یا اللہ وہ بہتر کرنا جو پاکستان کے مفاد میں ہو اور ان جو چوروں لٹوروں نے جو پاکستان کا یہ حال کیا ہے پاکستانی عوام اس کو پہچان چکی ہے. پاکستانی عوام جانتی ہیں کہ پاکستان کے ساتھ جو 50 سال میں جو آج تک جو جنہوں نے کیا ہے اور آج 3.5 سال والے کو ذمہ دار ٹھہرا رہی ہے نا تو 3.5 سال میں جو 50 سال سے 40 سال سے ڈیم نہیں بن رہے تھے اس پہ بھی کام شروع ہوا. آزادانہ خارجہ پالیسی میں کام ہوا. غلامی میں نہیں ہے جو کہ ہاتھ کڑے ہو کے امریکہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. میں فدا حسین صاحب کو ذرا خوش آمدید کہوں گا. فدا حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے. فدا صاحب خوش آمدید کہوں گا. تھینک یو جی تھینک یو بجان. فدا صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس وقت آپ نے تقریباً ناک آؤٹ تو کر دیا ہے اور خان صاحب آج انہوں نے خطاب کیا ہے لگ ایسا ہی رہا ہے کہ شاید کہ وہ گھر چلے ہیں لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں لڑوں گا اور چاہے وہ میں حکومت میں رہوں یا نہ رہوں. سر خطاب سے لے کر ان کی اس بات تک کیا کہیں گے اس پہ؟ بھائی جان پہلے تو جو شاہد صاحب نے بات کی شاہد صاحب کو کہے کہ خان صاحب کے اوپر جو کرپشن کے کیسز ہیں جی فارن فنڈنگ کیسز اس میں تو ان کو کلیئر کروائیں اور یہ کہیں گے پی آر ٹی کرپشن کے کیسز کس کے اوپر لگے ہوئے ہیں اور کرپٹ ترین حکومت کون سی کس نے ڈکلیئر کیا ہے. شاہد صاحب کو کہیں ضرور آپ اپنی اپوزیشن کی مخالفت میں ضرور ان پہ تنقید کریں لیکن جو ہے آپ اپنی قیادت اور اپنی پارٹی کو ضرور دیکھیں. پاکستانی سیاست کے اندر الزام تراشی بڑی آسان چیز ہوتی ہے اور پاکستان میں جب خان صاحب کی حکومت بنی تو لوگوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے اور میرے چیئرمین نے تو کہا تھا کہ آپ آئیں چلو الیکٹڈ ہو کے آئیں یا سلیکٹڈ ہو کے آئیں لیکن آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ملک کے پرائم منسٹر بنے نہ کہ آپ وہی جو کنٹینر پہ کھڑے ہو کے جو عمران خان تھے. تو وہ اس نے بات نہیں مانی. یقینی طور پہ ایک ملک کے جو سیاسی صورتحال ہے اس کو پتہ ہے نہیں. آج دیکھیں جو خطاب کیا ہے قوم سے خدا کی قسم مجھے تو ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی مدرسے کا کوئی مولوی ہے جو بار بار خطاب کر رہا ہے اور لوگوں سے کہہ رہا ہے یار اسلام کے ساتھ نہیں کرو خدا کے واسطے. یہ کیا ہوگا یہ ملک ہے یہ ایک لبرل پروگریسو اور ڈیموکریٹک اور اسلامی ملک ہے. آپ بیٹھ کے لوگوں کو اسلامی لحاظ سے تو پھر تو آپ میں اور کوئی مذہبی لیڈر میں فرق نہیں ہوا نا. آپ کو سیاست کرنی چاہیے. جن لوگوں نے ووٹ دیا ہے ان کو دیکھیں ان کی. سر خان صاحب اصل میں یہ بتا رہے تھے انہیں دھمکیاں مل رہی ہیں سر انہیں اور وہ بھی عالمی سازش کا حصہ بن رہے ہیں. سر جی یہ تو ایسے ڈرامے باز ہیں کہ بڑا پاکستان نے ترقی کی ہے پاکستان کے لوگ خوشحال ہو گئے ہیں پاکستان نے انٹرنیشنلی بڑی کمال کی ایک ریکگنیشن لی ہے وہ ان کے خلاف سب ہو گئے. یہ وقت آنے پہ آپ دیکھیے گا یہ جیسے ہی ہٹے گا یہ کرپشن کے کیسز دھڑا دھڑ ان کے اوپر بنیں گے. جو ان لوگوں نے ملک کے ساتھ حال کیا ہے جس طریقے صوبوں کے درمیان ان لوگوں نے لکیریں کھینچ کے رکھی ہے یہ آنے والا وقت ان کو ضرور بتائے گا. میں کیا بتاؤں ان کے اپنے پی ٹی آئی کے لوگ اور بھائی جان میں آپ کو آج بتا رہا ہوں کہ ان کے پاس آدھے سے زیادہ لوگ ان کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. اچھا لیکن آج خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ لوگ جو جا چکے ہیں اپوزیشن کی طرف جا رہے ہیں وہ اس تمام صورتحال کو دیکھیں ورنہ عوام جو ہے ان سب کے چہرے دیکھے گی اور پہچان جائے گی. اس بات کو آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی دھمکی ہے یا کیا ہے؟ کیا خان صاحب کیا جنرل ضیاء سے زیادہ طاقتور ہے؟ خان صاحب کیا جنرل مشرف سے زیادہ طاقتور ہے؟ کیا گن اٹھا کے لوگوں کو جا کے ماریں گے؟ ایسے اسٹیٹمنٹ میں تو سمجھتا ہوں آپ یقین کریں اگر کسی پولیٹیکل ورکر کی کسی سے مخالفت کی ہوگی نا میں ادھر بیٹھا ہوں آپ کے پاس پی ٹی آئی کا دوست بیٹھا ہے تو ہم بھی ایسی بات نہیں کریں گے. بھائی یہ ایک ڈیموکریٹک ملک ہے یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا ہے. راجہ نے حلفاً قرآن شریف پہ اٹھایا کہ میرے اوپر آپ نے الزام لگایا تو ثابت تو کرے نا.
صحیح ہے۔ آپ لوگوں ان پی ٹی آئی سرکار کا کام ہوتا ہے الزام لگاؤ، ثابت نہیں کرنا ہے۔ اچھا لیکن فدا صاحب ثابت نہیں کرنا ہے۔ انہوں نے جس طرح سے ریکویسٹ کی ہے، اگر وہ جو تمام منحرف اراکین جو آپ کی طرف آئے انہوں نے بھی یو ٹرن لے لیا اور خان صاحب کی طرف واپس چلے گئے، پھر کیا ہوگا جناب؟ سر دیکھیں، ایک چیز میں آپ سے گزارش کروں کہ اس وقت خان صاحب ذہنی طور پہ، اخلاقی طور پہ گر چکے ہیں، اور ہو ہی نہیں سکتا نا کہ ان کے لوگ کیسے جائیں گے۔ آپ لوگ اپنے لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں، آپ ملتے ہیں نہ، آپ ان کے مسائل حل کرتے ہیں نہ، آپ کے منسٹر صاحبہ ان سے ملنے کے لیے تیار ہیں، کیسے واپس آئیں گے بات؟ اور اوپر سے آپ ان کی پولیٹیکلی طور پہ آپ نے ان کو ذلیل کر دیا کہ جی پیسے لیے ہیں، اور جی فلاں وہ جو باسط صاحب ہے وہ انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑ کے پی ٹی اے میں شامل ہوا، اس نے کہا کہ جی اچھا آپ نے قاف لیگ کو بھی ملانے کے لیے بڑی کوششیں کی ہیں، ان کے پاس کافی دفعہ گئے، خیریت معلوم کی، طبیعت معلوم کی، اگر جیسے کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وزارت اعلیٰ کے لیے اس وقت ہیں، تو کیا آپ ان کو سپورٹ کریں گے پنجاب میں؟ نہیں، دیکھیں ایک چیز ہے، کیونکہ ہم نے خان صاحب کو کہا تھا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ زرداری صاحب نے اسمبلی کے فلور پہ کہا تھا کہ خان صاحب آپ چلیں، ہم آپ کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہیں، نہیں چلا وہ، کسی کو اس میں وہ شاید اہلیت نہیں تھی یا صلاحیت نہیں تھی، یا وہ اس میں ایگو کی ایک ایشو ہے جو وہ نہیں کر پایا۔ اگر پاکستانی سیاست میں دیکھیں ضرور اختلافات ہوتے ہیں، پیپلز پارٹی کے اختلافات ہوں گے پی ٹی آئی سرکار کے ساتھ، نون لیگ کے ساتھ، لیکن جب ملکی مفاد کی بات ہوتی ہے اور ایک ملک کا پرائم منسٹر کہے بھائی جان کہ جی میں تو اپوزیشن لیڈر کو مانتا ہی نہیں ہوں، تو وہاں آئین ہی ختم ہو گیا، آپ کا آئین ہی اس کو انہوں نے کور دیا ہے کہ آپ اس اسمبلی کے اندر لیڈر آف اپوزیشن ہے، تو مطلب یہ ایسی باتیں ہیں، ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ابھی تو چلو وقت گزر جائے گا، اتوار میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کو لگ پتا جائے گا، لیکن سیاسی طور پہ ماحول کو بڑا ان لوگوں نے ڈسٹرب کیا ہے۔ یہ سیاست پاکستان کے اندر ہوتی رہی ہے، لیکن اس طریقے سے ہم نے کبھی دیکھا کہ آپ گالی گلوچ پہ، آپ بد اخلاقی پہ، آپ کے ساتھ اگر کوئی نہیں بنتا تو آپ سلطان رائی بن کے ان کو مارنے کی دھمکی دیں، تو میرے خیال میں یہ سوسائٹی بھی قابل قبول نہیں کرے گی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا شاہد صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ خان صاحب نے جیسے کہا کہ ہو سکتا ہے، انہوں نے درخواست بھی کی اپنے منحرف اراکین سے، اتحادیوں سے کہا انہوں نے کہ وہ لوگ جو ہے واپس آ جائیں، ورنہ ایک ایک بندے کو دیکھے گی عوام، قوم دیکھے گی، کہیں یہ دھمکی ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ ان کی اس بات کے بعد منحرف اراکین ہو یا اتحادیوں واپس آ جائیں گے، ووٹ دے دیں گے خان صاحب کو؟ وقار صاحب، دھمکی شمکی کوئی نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ جب آپ کے حلقے میں، آپ کو بھی پتا ہے نا، جو الیکشن لڑتا ہے وہ کچھ وعدے کرتا ہے عوام کے ساتھ، اور پاکستان کی سالمیت کی بات کرتا ہے، خود مختاری کی بات کرتا ہے۔ جب وہ اس قسم کی ووٹ دینے پہ یا کوئی ملک کی خاطر صحیح فیصلوں کے بجائے غلط فیصلے کرتا ہے، اور مطلب جو ہماری پارٹی کے اراکین ہیں جو کہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی پیسوں پہ ہم نے نہیں خریدے، ظاہری بات ہے ان کو 20 کروڑ روپے ہمارے باقی ایم این ایز کو بھی ہوا ہے جو ان کے بہکاوے میں نہیں آئے، یہ میرے خیال میں ان کی طرح ہی ہوں گے جو ان کے بہکاوے میں آئے۔ تو خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ آئندہ الیکشن اگر آپ اپنے حلقے میں جائیں گے تو کیا منہ دکھائیں گے کہ بھائی اگر آپ کو عمران خان صاحب کی پالیسی پسند نہیں ہے تو آج استعفا دے دو نا، یہ تو نہیں ہے ووٹ کا انتظار کر لیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ سب کو پتا ہے، حال دیکھنا شروع کر دیا ہم نے کہ کنور نوید جمیل صاحب جو آپ کے اتحادی ہیں، جب وہ ایئرپورٹ پر پہنچے ان کے ساتھ جو سلوک ہوا، لوگوں نے جس طریقے سے بات کی، سپورٹرز اور جس طرح کر رہے ہیں، نہیں سپورٹر نہیں، پورے پاکستان عمران خان کا سپورٹر ہے الحمدللہ۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ میں ابھی فدا حسین صاحب کی بات کا جواب دے دوں نا، کہتے جی کرپشن کے کیسز، یا اللہ یہ کون سا زمانہ آ گیا جو 40 سال والا 3.5 سال والے کو کہتا ہے کہ ان کے اوپر کرپشن کے کیسز ہے۔ ایک منٹ فدا حسین صاحب، آپ کے جواب میں نہیں بولا، ہمت کرے سن لے بھی۔ بے نظیر انکم سپورٹ میں جو ہے نا 448 خاندان جو کہ جعلی پیسے انہی کے لوگ کھاتے تھے، ان کو جو ہے نا نکالا گیا ہے۔ اس کے علاوہ گندم کی چوریاں جو انہوں نے کی ہے، سندھ کو آتے آتے نوری آباد میں گندم غائب ہو جاتی ہے، ایک بوری کا کرایہ اس کے ٹرپل ان کے گوداموں کا کرایہ ہے۔ یہ 2209 ارب روپے کا مقصود چپراسی والے تھے، اور پاپڑ والے، مردوں والے اکاؤنٹ، یہ کیا عمران خان صاحب کے تھے؟ اس ملک کا بیڑا غرق کر کے 40 سال میں یہ جو 30 ارب روپے جو ہے نا عمران خان صاحب نے چڑھا دیا۔ سالوں میں آپ نے احتساب کیوں نہیں کیا؟ ہم نے باقاعدہ ان کے دیکھیں، سب سے پہلے تو ان کے اوپر جو کیسز ہے نیب کے، وہ ان پی ایم ایل این کے، پیپل پارٹی کے ایک دوسرے کے بنائے ہوئے کیسز ہے۔ ہم نے صرف، میری بات سن لینا، جب وہ کیسز ری اوپن ہوئے، وہ چل رہے ہیں، دیکھو سزا دینا عدالتوں کا کام ہے، وہ چل رہے ہیں، اس سے کبھی ویل چیئر میں چلے جاتا ہے، دوسرے کو پلیٹس کبھی اوپر ہوتے کبھی نیچے ہوتے، دوائی لینے امریکہ چلا جاتا ہے لندن، اس کے بعد آتے ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے نا یہ کھیل، یہ قانون کے ساتھ یہ بخوبی جانتے ہیں، کیونکہ یہ سرٹیفائڈ پاکستان کے پیسے چوری
شدہ وہ لوگ ہیں، کس طرح سے باہر جائیدادیں بناتے ہیں، شادیاں بات ساری کرتے سیاست آتی ہے ان ہیں، کو، یہاں ٹھیک ہے۔ پاکستان کے اندر جو ہے نا دشمنوں کو اپنی شادیوں میں بلاتے ہیں، اچھا۔ مسلمانوں پہ دنیا میں ظلم ہوتا ہے۔ عمران خان صاحب کا قصور یہ ہے جو اسلام کی بات کرتا ہے، صحیح۔ مسلمانوں اچھا، صاحب، وہ عالمی دنیا کا، ٹھیک ہے، عالمی اب میں مسلمانوں کا بابر لیڈر صاحب ہے۔ سے- بابر صاحب سے پوچھ لیتا ہوں، بابر صاحب سے پوچھوں، آخری بات میں کوٹ کروں پھر کر لینا۔ عمران خان صاحب دنیا کے اندر پاکستان میں مسلمانوں کو اکٹھا کر رہا ہے اور اپوزیشن اقتدار کے لیے اس کے خلاف تحریک چلا رہی ہے۔ ٹھیک ہے جناب۔ تو اچھا کیا بابر فائدہ صاحب ہے یہ اس کا؟ فرمائیے گا کہ انہوں نے کہا کہ دوائی لینے گئے تھے، اب تک واپس نہیں آ سکے، کب آ رہے ہیں واپس؟ الیکشن کی کیا صورتحال ہوگی اور کیا معاملات بنیں گے اگر آپ شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنائیں گے؟ نواز شریف ناراض نہ ہو جائیں؟ پہلی چیز تو یہ سر، اسلام کی بات کرے، اسلام کو اکٹھا کرے۔ خان صاحب نے جا کے بولا کہ ہم اسلامک چینل لانچ کریں گے ٹرکی اور ملیشیا کے ساتھ۔ جب انہوں نے بلایا تو گئے ہی نہیں لانچ کرنے، سعودی عرب کے کہنے پہ، سعودی عرب کا پریشر تھا۔ یہ تو بلیک میل نہیں ہوتے، ایک جھوٹ بلیک میل نہیں ہوتے، یہ کسی کا گھٹنے نہیں ٹھیکتے۔ پہلی چیز تو یہ ہوگی سر۔ ہنسنے کی کیا بات، آن ریکارڈ ہے۔ ٹھیک ہے سر، آپ مجھے جواب دیں، مجھے جواب دیں۔ دوسری چیز اس پہ آ جائیں، دوائی لینے باہر گئے تھے، بیمار تھے، کچھ تھے، بھیجا کس نے؟ اس کا جواب ان سے یہ مانگو نا۔ نہیں سر، ان سے زبردستی وہ جان میں نہیں بیٹھ رہے تھے، ہم نے ان کو زبردستی بٹھایا۔ ہاں زبردستی بٹھایا۔ پرائم منسٹر آپ کا، پریزیڈنٹ آپ کا، سارے ادارے۔ اچھا بابر صاحب کہیں ایسا یہاں سے ایک قیدی ہمارے وزیروں کے آنسو آ گئے تھے۔ اچھا بابر صاحب یار آپ کے وزیروں کے کیا لیول ہے؟ سر آگے نا، کیا شین نکل آیا؟ نون میں سے شین نکل آیا؟ نون میں سے شین نکل آیا؟ نہیں سر، کوئی شین وین نہیں نکلا۔ اچھا، یہ ان کی باتیں ہیں، ان کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، کچھ بھی بنا لیتے ہیں۔ ان کا کیا ہے؟ نون سے شین اور شین سے نہیں نکلے گا سر۔ سر اس بندے کا، ان کا کیا لیول ہے؟ 2003 سے یہ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر گھوم رہے ہیں۔ ہر چیز میں ان کا لیڈر ان کو گھما دیتا ہے، پھر یہ کہتے ہیں نہیں ایسا۔ اچھا لیکن اب بتا دیں، میرا سوال ہے، فائنانس منسٹر آف پاکستان، اس پہ نیب کا کیس نہیں ہے؟ آپ گوگل کریں، ابھی دیکھیں، نیب کا کیس نہیں ہے، وہ فائنانس منسٹر ہے۔ ایف وی جی، ایک منٹ سر، آپ سنیں نا، جناب بابر صاحب، ایف وی جی، ٹھیک ہے، فیصل صاحب، فیصل واڈا صاحب، وہ ڈیول نیشنل تھے۔ خان صاحب کو پتا تھا کہ وہ ڈیول نیشنل تھے، کورٹ ان کے خلاف فیصلہ دے رہا تھا، ان کو سینیٹر لگا دیا۔ ایک اور جھوٹ، بہت آنےسٹ لیڈر ہے بھائی، میں کہتا ہوں اسمبلی میں کھڑے ہو کے کس نے کہا تھا؟ سر ایک منٹ ابھی سنتے رہیں، اسمبلی میں سر سنتے رہیں۔ ہاں ٹائم ذرا سر ایک چیز یہ ہوگی۔ دوسری بات سر میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے پاس، ان کے پاس کوئی بات ہے ہی نہیں کرنے کی بات، ان کو ایک ہی چیز سکھائیے، ان کا پرائم منسٹر بھی ایسے ہی ہے۔ ٹھیک ہے سر، میرے سوال کا جواب دے دیں۔ یہ کیا تم پر، اچھا میرے سوال کا جواب دے دیں کہ کیا شہباز شریف وزیر اعظم بنیں گے؟ نواز شریف صاحب ناراض تو نہیں ہوں گے؟ نہیں سر، کیوں ہوں گے؟ ہمارے پارٹی کیا نون سے شین نکل آئی ہے؟ کیوں نون سے شین نکل آئی ہے سر؟ نواز شریف صاحب تو ہے ہی نہیں نا۔ اس سے کیا ہوتا ہے سر؟ اس سے کیا ہوتا ہے؟ پارٹی ہے ہمارے، ان کے بڑے بھائی ہیں، کیوں شین نکلے گا؟ کیا ان کی حمایت سے بن سر ظاہر سی بات ہے سر، دل بہلانے کے لیے خیال اچھا ہے، پی ٹی آئی کے لیے تو ہر چیز اچھی ہوتی ہے، دوسرے کی بری ہوتی ہے۔ خان کرے تو غلطی، دوسرا کرے تو چوری۔ شوگر کمیشن، شوگر کوٹے کے اندر پرائم منسٹر کا سائن ہو گیا تو مجھ سے غلطی ہو گئی، میرے نیچے والے نے۔ آئی ایم صرف اسکیئرڈ سر کہ کل کو یہ نہ ہو کہ یہ جب سارا معاملہ لب لباب اس کا ختم ہو تو خان صاحب یہ نہ بولے مجھے تو فورن سیکرٹری نے بولا تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اچھا سر، میں پیپلز پارٹی کی طرف جاؤں گا۔ بڑا امپورٹنٹ سوال یہ ہے فدا صاحب کہ آپ سے جو ملاقات ہوئی ہے یا ملے ہیں اتحادی آپ کے، ایم کیو ایم کے ساتھ اتحاد بنایا، ایم کیو ایم پہ بھی بہت پریشر ہے کہ وہ پیپلز پارٹی سے اس نے کیوں اتحاد بنایا، لیکن کیا آپ ان کو جیسے آپ نے معاہدے کیے ہیں اس معاہدے پر عمل درآمدی پوری کریں گے؟ کیا کراچی، حیدرآباد یا دیگر علاقوں میں جو انہوں نے باتیں کہی ہیں اس پہ عمل درآمد ہوگا؟ سر یہ نہیں کہ پیپلز پارٹی نے، بلکہ جتنے پولیٹیکل سمجھتے ہیں خود پی ٹی آئی سرکار نے پرویز الہی کو آپ اندازہ لگا کہ 5 سیٹیں والے بندوں کو چیف منسٹر دے دی، تو اسی طریقے سے ہمارے تو سب کے ساتھ ڈائلاگ چل رہے تھے، اور ان کی ہم کیونکہ کراچی شہر کی جماعت ہے اور سندھ میں ان کی تنظیم ہے، تو میں سمجھتا ہوں ہم نے جو ان سے بات کی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور بلاول بھٹو صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ ہم ورکنگ ریلیشن ان کے ساتھ ضرور رکھیں گے، اور ضرور اگر وہ ہم بنے تو انشاءاللہ تعالیٰ آصف زرداری صاحب سخی انسان ہے اور سخاوت آپ کو پتہ ہے کہ ہم ان کو کبھی نہیں چھوڑیں گے، اور جو ان کے حق ہے، جو ان کے جائز چیزیں ہوں گی وہ ویسے ہی ان کو مل جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ سر وہ جب اپنا حق لینے کے لیے وزیر اعلیٰ ہاؤس آئیں گے تو آپ کیسے استقبال کریں گے ان کا؟ جو ماضی میں 3 مہینے پہلے ڈنڈے مارے تھے، ہم نے آج بھی بڑا ان کا ملحانہ استقبال کیا تھا نیشنل اسمبلی کے اندر، اور سب نے کلپنگ کر کے ان کو ویلکم کیا تھا، کیونکہ ایک سامراج کے خلاف، ایک ایسے انسان کے خلاف جس نے
पाकिस्तानियों का जीना आराम कर दिया, सही। उनके खिलाफ उन्होंने जो आवाज दी है उन पे वो लबेक करते हैं। सर असल में डर यही है ना कि लाठी डंडों पे आप रख के चाय या कॉफी ना पेश कर दें उनको, क्योंकि जो माजी में हमने देखा है वो अभी कुछ इसी 3 तरह के महीने मामलात पहले हैं। हैं। अच्छा, लेकिन अब सर ये फरमाइएगा कि क्या हम सिंध की सर, तकदीर इनको- बदलते हुए देख पाएंगे? तो सर पीटीआई लोग कहें कि अभी आप समझ करें जो आपकी बारी थी अब जी। वो खत्म हो रही जी। है, लिहाजा 3-6 महीने भूल जाए, अभी लोग आपको आने ही नहीं देंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, और दो सर तिहाई सर ये अक्सरियत बता से दें आएगा सिंध की तकदीर बदलने जा रहे हैं या नहीं, या 13.5 साल के बाद फिर हम जब देखेंगे तो वहीं का वहीं तकदीर खड़ा तो बदलने वाला रब होता है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला कि सिंध के अंदर की बिल्कुल, के पास एक बिल्कुल, वोट है, बिल्कुल। उनके पास ठीक है। अच्छा, सीटें अब हैं। ये खान साहब ने जो अनाउंसमेंट करी दी है और वो ये ऐसा लग रहा है कि अगर मामला आगे की तरफ बढ़ते हैं, अदम एतमाद कामयाब हो जाती है, तो क्या हिकमत अमली होगी पीपल्स पार्टी की नून लीग की आपस में? अदम एतमाद सॉरी क्या नाकाम जाती है या नहीं, अगर कामयाब? कामयाब हो जाती है, जिससे लग रहा ऐसे सर हम तो देखें, हमें तो कोई वो चीज है नहीं, हम तो चाहते हैं कि जिसके बाद मेजॉरिटी है यहाँ शहबाज शरीफ के पास, उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़ेगा और वो अगला शायद प्राइम मिनिस्टर वही बनेगा। और बजट है, बजट के बाद इंशाल्लाह हम इलेक्शन रिफॉर्म्स में जाएंगे और कोशिश ठीक है। करेंगे सर कि लास्ट जल्द कमेंट से कर जल्द दिएगा बारिश- कि क्या पीटीआई के खिलाफ आप लोग कोई इत्तेहाद बनाकर इलेक्शन लड़ेंगे? मुझसे सवाल कर रहे हैं? जी फिदा साहब, लास्ट जी कमेंट नहीं, कीजिए। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। पीपल्स पार्टी एक इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर पूरे पाकिस्तान के अंदर इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेगी तीर के निशान पे। जनाब शाहिद साहब, लास्ट कमेंट कीजिएगा आप। देखिए जी, ये 6 महीने का जो इनका जो एहतियात हुआ है, ये 6 महीनों की दूर की बात, 3 महीने के अंदर इनकी सीटों पे जो मारदार चल रही है ना, इनकी लड़ाई हो जाएगी और ये एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे। ये इलेक्शन में एक दूसरे को वैसे ही गालियां देंगे जैसे माजी में पहले देते देते नून थे। लीग साहब, यानी कि नून लीग क्या करेगी बाबर अनवर साहब? सर ऑब्वियसली हम इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर आएगा तो मोस्ट प्रॉब्ली हमारी भी यही कोशिश है कि सबसे पहले तो बजट देना है, आते के साथ ही अर्ली बजट देने की कोशिश करेंगे। एक तो बहुत मुश्किल बजट होगा जो माशाल्लाह यकीनन, इतने वो मेहनती मुश्किलात लोग थे, हाँ। दिन रात काम करते थे खान साहब, सुबह शाम उनके पीछे सही है। बैरूनी साजिशें हो रही है, तो वो सही बजट है। भी बड़ा ठीक हमें है, देख के उसी देना तरह, पड़ेगा। हाँ। उसके बाद मोस्ट प्रॉब्ली इंशाल्लाह आफ्टर हज आप इलेक्शन देख सकते हैं। इलेक्शन हो सकते हैं, कबल इस वक्त जो है वो इलेक्शन भी हो सकते हैं। इलेक्शन जनाब पूछे ना इनसे कैसे ठीक है, करवाएंगे। बिल्कुल वो जो है वो आइंदा आने वाले इनका। वक्त में वक्त क्योंकि बहुत कलील है। बाबर अनवर साहब आपका शुक्रिया, शाहिद खान साहब आपका, फिदा हुसैन साहब आप तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया कि आप लोग आए। और इस वक्त जहां इस वक्त सूरत हाल बन रही है, अब ज़्यादा दूर की बात नहीं रही, सिर्फ इतवार तक इंतजार करना पड़ेगा, कौम देख पाएगी कि क्या इमरान खान साहब जो है वो वज़ीर आज़म रहते हैं या शेरवानी किसी और के हिस्से में आती है। वक़ारुल हसन को भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।